نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم برادران ملت اسلامیہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل صدائے حق اور میں ہوں محمد خالد محمود نعیمی۔ آج ہماری گفتگو کا ٹاپک ہے کیا بسنت واقعی کامیاب رہی؟ میرے محترم سامعین و ناظرین، پتنگیں اڑی، لاہور کی چھتیں رنگین ہوئی، بازار لوگوں سے بھر گئے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ محض ایک جشن تھا؟ کیا ہم نے صرف جشن منایا یا اس کے پیچھے کچھ اور تلخ حقیقتیں چھپی ہوئی ہیں؟ آج ہم اس کے اوپر گفتگو کریں گے، بڑی اہم گفتگو ہوگی، ہمارے ساتھ آخر تک جڑے رہیے گا، انشاءاللہ آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ یہ جو بسنت منائی گئی 6، 7، 8 فروری 3 دن کا یہ جشن تھا، اس کا جو مثبت پہلو ہے پہلے اس کے اوپر گفتگو کر لیتے ہیں۔ مثبت پہلو یہ ہے کہ بسنت کی معیشت کے ساتھ، یعنی پتنگ بازی اور دیگر چیزوں کے ساتھ جن کی معیشت جڑی ہوئی ہے ان کو مالی فائدہ ضرور پہنچا ہے۔ جس طرح پتنگ کے ساتھ، ڈور کے ساتھ، اس طرح ہوٹلنگ، فوڈ، اس کے ساتھ جن کی معیشت جڑی ہوئی ہے، جن کا کاروبار جڑا ہوا ہے، ان کو مالی فائدہ ضرور پہنچا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک محدود اندازے کے مطابق 90 لاکھ کے قریب جو ہے 3 دن کے اندر گاڑیاں شہر کے اندر داخل ہوئیں اور لاکھوں لوگوں نے جو 3 دن کے اندر سفر کیا، تو ٹورزم جو ہے اس کے ساتھ جو لوگ جڑے ہوئے ہیں ان کو بھی جو ہے مالی فائدہ ضرور پہنچا ہے۔ یہ ایک انٹرٹینمنٹ تھی، لوگوں نے اس کو انٹرٹینمنٹ کے طور پر لیا اور بہترین جشن منایا، یہ اس کا ایک مثبت پہلو ہے۔ لیکن اس کے ساتھ کچھ اور تلخ حقیقتیں بھی ہیں جن کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے محترم سامعین و ناظرین، بسنت جشن تھا، جشن ہم نے منایا، ہم نے خوب ہلڑ بازی کی، خوب جناب فضول خرچیاں بھی کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نافرمانیاں بھی ہوئیں، بہت سے گناہ کے کام بھی، مخلوط سسٹم ہوا، مرد و خواتین کا اجتماع، اور پھر اس سے جو خرافات پیدا ہوتی ہیں اور جو اس کے اندر مزید فتنے پیدا ہوتے ہیں، وہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر، یہ سب چیزیں تو ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بحیثیت قوم، من حیث القوم، کیا ہم اتنے بے حس ہو چکے ہیں کہ ابھی 1 دن پہلے، 2 دن پہلے ہمارے دارالحکومت اسلام آباد کے اندر ایک اتنا بڑا خودکش دھماکہ ہوتا ہے عبادت گاہ کے اندر کہ درجنوں لوگ جس کے اندر جاں بحق ہو جاتے ہیں اور 250 کے قریب لوگ زخمی ہو جاتے ہیں، جن میں بہت سارے لوگوں کی حالت تشویشناک ہے، مگر ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے ہی کراچی کے اندر اتنا بڑا سانحہ ہوا، سانحہ گل پلازہ، جس کے اندر درجنوں لوگ جو ہے وہ اس پلازے کے اندر جل گئے اور لوگوں کی معیشت، وہ جو اربوں روپے کا نقصان ہوا، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ وہاں اسلام آباد کے اندر درجنوں لوگ جو ہے ان کی جانیں چلی گئی، کئی ماؤں کے جوان بیٹے جو اس کے اندر جاں بحق ہو گئے، کئی بہنوں کے سہاگ اجڑ گئے، کئی بچے یتیم ہو گئے، مگر ہمیں پرواہ نہیں ہے، ہم اپنے معاملات میں لگے ہوئے ہیں۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ جتنے بھی بڑے بڑے اینکر ہیں، بڑے بڑے یوٹیوبر ہیں، سارے اس چیز کے اوپر لگے ہوئے، بسنت کامیاب ہوئی یا ناکام ہو گئی، بسنت میں یہ ہو گیا، بسنت نے یہ جناب کر دیا، حکومت نے یہ کارنامہ انجام دے دیا، اسی کے چکر میں لگے ہوئے ہیں۔ ہمیں ان چیزوں کے اوپر الجھا دیا گیا ہے۔ میرے محترم سامعین و ناظرین، آپ غور کریں، یہ جو بسنت جو ہے کئی سالوں کے بعد، جب اس کے اوپر پہلے پابندی تھی، ابھی کئی سالوں کے بعد جو ہے اس کو دوبارہ جو ہے اس کو حکومتی سپورٹ کے ساتھ، حکومتی سرپرستی میں جو ہے اس کو جو ہے وہ منانے کا باقاعدہ اعلان کیا گیا۔ اب جانتے ہیں اس کے پیچھے بھی کچھ حقیقتیں ہیں، کچھ ان کے اپنے سیاسی مفاد ہیں۔ سیاسی مفاد کیا ہیں؟ دیکھیں، 8 فروری احتجاج کا اعلان، لوگوں کو ادھر پتنگ بازی میں لگا دو، کوئی صرف توجہ نہیں کرے، یہ تو اس کے سیاسی ہیں، مگر ہمارا یہ ٹاپک نہیں ہے۔ لیکن جیسا کہ سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ من حیث القوم ہم بہت زیادہ بے حس ہو چکے ہیں،
ہمیں اپنے دوسرے اپنے پاکستانی بھائی کا اپنے مسلمان بھائی کا درد ہمیں اپنا درد محسوس نہیں ہوتا، اس کی تکلیف ہم اپنی تکلیف نہیں سمجھتے ہیں، اس کا نقصان ہم اپنا نقصان نہیں سمجھتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ میں محفوظ ہوں تو بس ٹھیک ہے، باقی سب کچھ تباہ ہو جائے مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے۔ لیکن میرے بھائی، ہمیں تو حکم یہ دیا گیا ہے کہ تم سارے مسلمان جو ہے وہ ایک دیوار کی طرح، جسم کی طرح ہو۔ جسم کے کسی ایک حصے کو تھوڑی سی تکلیف پہنچتی ہے تو اس کا درد پورا جسم جو ہے وہ محسوس کرتا ہے۔ انگلی کو تکلیف پہنچے تو اس کے درد کو جو ہے وہ پورا جسم محسوس کرتا ہے کہ مجھے درد ہوا ہے۔ لیکن یہاں تو جسم کے حصے کٹ جاتے ہیں لیکن ہمیں درد محسوس ہی نہیں ہوتا ہے، ہمیں پرواہ ہی نہیں ہوتی ہے کیا ہو گیا ہے۔ ثانیہ گل پلازہ، ثانیہ اسلام آباد، وہ امام بارگاہ کے اندر جو جس طریقے سے جناب خودکش دھماکہ ہوا، اور اس ہمارے ملک کی حالات، بلوچستان میں کتنی بڑی دہشت گردی ہو رہی ہے، اس کے علاوہ دیگر جگہوں پر جو ہے کس طریقے سے جناب وہ کیا جا رہا ہے معاملہ، مگر ہم اس چیز کی توجہ نہیں کر رہے۔ ہم اپنے معاملات میں لگے ہوئے، بس ٹھیک ہے ہم محفوظ ہیں، ہم جشن منائیں، باقی ساری دنیا مرتی ہے تو مرے۔ ہمیں بحیثیت قوم متحد ہونا ہوگا، بحیثیت قوم ہمیں یکجا ہونا ہوگا، ہمیں ایک دوسرے کے دست و بازو بننا ہوگا، ایک دوسرے کے درد کو سمجھنا ہوگا، تب جا کر ہم جو ہے اجتماعی طور پر جو ہے اور ایک قومی سطح پر جو ہے ہم کامیاب قوم بن سکتے ہیں اور کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ میری آج کی گفتگو کا پیغام بھی آپ کو صرف یہی ہے، میری آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد صرف یہی تھا کہ میں آپ کو پیغام دوں کہ میرے پاکستانی بھائیوں، میرے مسلمان بھائیوں، خدا کے لیے سمجھو، یہ پولیٹیکل جو لوگ ہیں یہ اپنے مقاصد کے لیے اس طرح کی چیزوں کو جناب جو ہے نا وہ مارکیٹ کے اندر لے کر آتے ہیں اور اپنے سیاسی فوائد حاصل کرتے ہیں، اور ہم جناب ان کے مورے بن جاتے ہیں اور ان کے معاملات کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ یکجا ہو جاؤ میرے پاکستانی بھائیوں، متحد ہو جاؤ، خدا کے لیے آپ جو ہے احساس کرو اپنی پاور کا، اپنی طاقت کا، اور ایک دوسرے کے دکھ درد کو سمجھو، یہ بے حسی ختم کرو۔ جب تک آپ سب متحد نہیں ہوں گے اور ہمارے اندر اتحاد نہیں ہوتا، یکجانیت ہمارے اندر یکجانیت نہیں ہوگی، اس وقت تک جو ہے ہم کامیاب قوم نہیں بن سکتے ہیں۔ آج ضرورت ہمیں صرف اسی چیز کی ہے کہ ہم جو اپنے اندر اتحاد پیدا کریں، اپنے صفوں کے اندر اتحاد پیدا کریں، سب پاکستانی قوم جو ہے وہ متحد ہو جائے اور دیکھے کہ کون جو ہے وہ پاکستان کے لیے مخلص ہے اور کون جو ہے وہ پاکستان کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ ملک کے لیے، قوم کے لیے کون جو ہے وہ مخلص ہے اور ملک اور قوم کو کون نقصان پہنچا رہا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آج کا یہ ہمارا پروگرام آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا۔ اگر اچھا لگے تو اس کو اپنے ساتھیوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔